والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے 43 شعبے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. ایمان کا 44واں شعبہ ہے دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال کرنا. مسلمان کی عزت کا خیال کرنا، دوسرے مسلمان کو بے عزتی سے بچانا، یہ ایک ایمان کا شعبہ ہے کہ آدمی کسی کی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کی آبرو ریزی نہ کرے. یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اس سے بچے کہ دوسرے کسی مسلمان کی بے عزتی، بے حرمتی نہ ہو. کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو چھپایا جائے، کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالا جائے، پردہ پوشی کی جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا. کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یہ الزام جو لگاتے ہیں، یہ بھی اس سے بھی بے عزتی ہوتی ہے. کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے، کسی بھی طرح کا الزام لگایا جائے، تہمت لگائی جائے، خاص طور سے زنا کا الزام. کسی عورت پر، پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا، زنا کی تہمت لگانا، یہ اس کو بے عزت کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، یہ بے عزتی ہے. اس لیے اس سے منع کیا گیا، اور اس کی سزا خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لا پاتے. پاک دامن عورت پر، کسی مسلمان نیک پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں زنا کا، اور پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، 4 گواہ وہ نہیں لا سکتے. فجلدوہم 80 جلدہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا اولئک هم الفاسقون، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول مت کرنا. اتنا بڑا گناہ ہے کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا کہ 80 کوڑے سزا بھی دی جائے گی، اور ان کی گواہی آئندہ چاند کے بارے میں یا 2 آدمیوں کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں جو گواہی عدالت میں، اسلامی عدالت میں لی جاتی تھی، تو یہ انسان جو تہمت لگانے والا ہے وہ گواہی کے قابل نہیں رہتا، وہ گواہی کے قابل نہیں رہتا. اتنا بڑا گناہ ہے. تو فرمایا ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا. اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا، ہاں اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، گناہ چھوڑ دیں، الزام لگانا چھوڑ دیں، تہمت لگانا چھوڑ دیں، سچی پکی توبہ کر لیں، تو پھر ان کی گواہی لی جا سکتی ہے. تو خیر، جتنے ایسے عمل ہیں جس سے کسی مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہو، کسی مسلمان کی
بے عزتی ہوتی ہو، کسی مسلمان کی ذلت ہو اس میں، ایسے سارے کاموں کو شریعت نے حرام کیا ہے، ایسے سارے کاموں کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، جیسے یہ الزام لگانا کسی پر، اسی طرح کسی کو طعنہ دینا، کسی کو کسی جسمانی عیب کا طعنہ دینا یا روحانی عیب یعنی گناہ کا طعنہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، مومن طعنہ نہیں مارتا، کسی کو طعنہ نہیں دیتا، کسی جسمانی عیب کا یا گناہ کا طعنہ دینا یہ کامل مومن کی نشانی نہیں ہے، ایمان کے کامل ہونے کے خلاف ہے یہ کہ کسی کو طعنہ دیا جائے۔ تو خیر طعنے سے بھی بے عزتی ہوتی ہے، طعنہ دینے سے بھی بے عزتی ہوتی ہے، مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، اس کو ذلت ہوتی ہے، اس لیے طعنہ دینا بھی حرام، الزام لگانا، تہمت لگانا یہ بھی حرام کیونکہ اس سے بھی بے عزتی ہوتی ہے۔ غیبت یہ بھی حرام کیوں؟ اس سے بھی بے عزتی ہوتی ہے۔ غیبت کیوں حرام؟ حالانکہ غیبت جو ہے سچ بولنے کو کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے سچ بولنا کسی کے بارے میں، اس کو غیبت کہتے ہیں، غیبت جھوٹ بولنے کو نہیں کہتے، غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب سچ بیان کیا جائے، اگر جھوٹ بیان کیا جائے تو وہ تو الزام ہو جائے گا، کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، پیٹھ پیچھے اس پر اس کی طرف اس عیب کو منسوب کیا جائے تو یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو بہتان اور الزام ہے۔ تو ایسے سچ کو بھی منع کر دیا گیا جس سے مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہو، پیٹھ پیچھے کسی کے اندر کوئی عیب ہے وہ بیان کرنا، یہ غیبت۔ تو غیبت اصل میں پیٹھ پیچھے سچ بولنے کو کہتے ہیں، کسی کا عیب سچی بیان کرنا، صحیح کسی کا عیب پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اس کو غیبت۔ لیکن ایسے سچ کو بھی حرام کر دیا گیا جس سے ایک مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہو۔ بتائیں، اندازہ لگائیں، مسلمان کی عزت آبرو اس کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے، کتنا پسند ہے کہ ایسے سچ کو بھی منع کر دیا گیا جو پیٹھ پیچھے بولا جائے اور اس سے مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہو، مسلمان کا مقام گھٹتا ہو۔ تو جتنے کام ہیں غیبت ہے، اسی طرح برے لقب سے پکارنا، کسی کو برے لقب سے پکارنا یہ بھی حرام کر دیا گیا قرآن میں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ 26 پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، برے نام، برا نام دے دینا، برا نام رکھ لینا اور اس سے کسی کو چڑھانا یہ حرام کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہے، مسلمان ذلیل ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جس سے مسلمان ذلیل ہوتا ہو، مسلمان کی عزت جاتی ہو، مسلمان کا مقام گھٹتا ہو، شریعت میں حرام ہے۔ تو برے لقب سے مت پکارو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مردوں کو الگ کہا، عورتوں کو الگ کہا، کیونکہ یہ بیماری سب میں ہوتی ہے، مذاق اڑانا، کسی کی مزہ لینا، آج کی زبان میں مزہ لینا، کسی کی مذاق اڑانا، یہ مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ اسپیشل کہا کہ ایمان والو تم مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی طرح ایمان والی عورتیں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ عورت مذاق اڑانے والی عورت سے افضل ہو، بہتر ہو اللہ کی نظر میں۔ تو خیر مذاق اڑانا بھی اس سے بے عزتی ہوتی ہے، اس سے ایک مسلمان کو ذلت ملتی ہے، ایک مسلمان ذلیل ہوتا ہے، ایک مسلمان کا مقام گھٹتا ہے۔ تو ایسے سارے اعمال پر پابندی لگا دی گئی، اس کو حرام کر دیا گیا جس سے مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہو، مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی ہو۔ تو خیر ان سب کاموں کو، ان کاموں سے بچنا کہ جن کاموں سے مسلمان کی بے عزت ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہو، مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی ہو، اس سے منع کیا ہے شریعت نے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن پاک کا ایک پورا رکوع اتار دیا،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پورا ایک رکوع اتارا سورہ نور 18ویں پارے میں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے نصیحت کی ہے کہ کسی پر الزام مت لگاؤ. کسی مسلمان سچا پکا جو مسلمان متقی پرہیزگار ہو، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی معلوم ہو جائے، کوئی برائی کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اچھا گمان کرو، اس کی اچھی تعویل کرو، اس کا اچھا مطلب نکالو. آج کل تو الٹا ہی، بس عیب معلوم ہو گیا کہ اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو فارورڈ کرنا سب سے بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے. اس کی تحقیق نہیں کی جاتی، اس کی تحقیق نہیں کی جاتی، اس کو دبایا نہیں جاتا، بلکہ اب تو پھیلانے کے ذرائع واٹس ایپ، فیس بک، ٹی وی چینل، ایسی چیزیں نکل گئی ہیں کہ بس ایک عیب کسی مسلمان کا، کسی عالم کا، کسی نیک آدمی کا، کسی متقی پرہیزگار آدمی کا ایک عیب سامنے آ جائے تو بس اس کو پوری دنیا میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ طاق میں لگے رہتے ہیں، نگاہیں لگی رہتی ہیں کہ کب یہ کوئی غلطی کرے اور ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیں. آج کے زمانے میں نیک آدمی بن کر رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم استرنا بالعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں پردے والی زندگی نصیب فرما، پردے والی شان نصیب فرما. کب کس کا پردہ ہٹ جائے، کب کس کا عیب ظاہر ہو جائے اور وہ پوری دنیا میں عام ہو جائے نہیں بتا سکتے. آدمی پھر چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. تو اس رکوع میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے تمام مسلمانوں سے کہا ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کہ جب اس کو کیوں تم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ تو ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں، سب سے لاڈلی اور چہیتی بیوی ہیں، صحابیہ ہیں، تو ان کے نیک اور متقی اور پرہیزگار ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو ان کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں تم نے جب اس الزام کو حضرت عائشہ کے بارے میں سنا تو کیوں تم نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں کیا، اور کیوں تم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کھلا ہوا الزام ہے؟ یعنی قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ جب بھی کسی نیک آدمی، کسی متقی پرہیزگار آدمی کے بارے میں کوئی الزام سنو، کوئی تہمت سنو، تو فوراً اس کے بارے میں اچھا گمان کرو. پہلا کام اچھا گمان کرو. دوسرے یہ کہو ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا الزام ہے، کھلی ہوئی تہمت ہے. یہ دو کام کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب بھی کسی مسلمان متقی پرہیزگار نیک آدمی پر الزام سنو، تہمت سنو، تو فوراً پہلے شروع اس کے بارے میں اچھا گمان کرو کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط پھیلایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں غلط چلایا جا رہا ہے، ان کو بدنام کرنے کی سازش ہے، تو ان کے بارے میں اچھا گمان کرو، پہلا کام. اور دوسرا کام یہ کہو یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، کھلا ہوا الزام ہے. تو خیر، مسلمان کی بے عزتی سے بچنا، کسی بھی مسلمان کی عزت کی حفاظت، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ ہم جیسے اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل ہوتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی ہم کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل نہ کریں، کسی مسلمان کو بے عزت نہ کریں، اس کی عزت نہ اچھالیں. ہاں، پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا. پردہ ڈالنے کی فضیلت ارشاد فرمائی، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے، کسی کا گناہ سامنے آ گیا، کسی کا عیب کھل گیا، تو اس کو چھپا لو، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب چھپائے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں کسی کا عیب چھپاؤ، دنیا میں کسی کی پردہ داری کرو، دنیا میں کسی پر پردہ ڈالو، گناہ دیکھ کر چشم پوشی کرو، کسی کا کوئی گناہ معلوم ہو گیا تو اس کو نظر انداز کرو، اس کو پی جاؤ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیب چھپائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو مسلمان کے عیب کو چھپائے، جو مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچا لیا.
پہلے زمانے میں جو لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، چھوٹی بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو اس کسی نے زندہ بچی کو دفن کر دیا. اب کوئی مسلمان کوئی انسان جا کر اس بچی کو نکال لے، اس کو نئی زندگی دے دے، اس کو بچا لے، ایسا ہے وہ شخص جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا. اندازہ لگ کتنی بڑی فضیلت ہے. کسی کا عیب چھپایا، کسی کا عیب سامنے آ گیا تو اس پر پردہ ڈال دیا، اس کو آگے نہیں پھیلایا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، اس پر پردہ ڈال دیا. تو ایسا ہے جیسے اس نے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچا لیا، نئی زندگی دے دی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ امیر المومنین، میں کچھ دنوں پہلے ایک راستے سے گزر رہی تھی، تھوڑا سومسام راستہ تھا، جنگل جیسا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، اور اس بچی کے ساتھ 100 درہم رکھے ہوئے ہیں، اس بچی کے ساتھ 100 درہم رکھے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے ایسا لگا کہ شاید کسی عورت سے زنا ہوا ہوگا اور زنا سے بچہ پیدا ہو گیا. تو وہ بیچاری اب اس کا اظہار تو نہیں کر سکتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ڈر گئی ہوگی کہ کہیں مجھ پر اگر یہ زنا کا جرم ثابت ہو گیا تو مجھے تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا. تو وہ ڈر کے مارے اپنی بچی کو اس نے اچھے سفید کپڑے میں لپیٹا اور 100 درہم اس کے ساتھ رکھے اور رکھ کر وہ جنگل میں چلی گئی. تو کہتے میں اس کے پاس سے گزر رہی تھی، میں سمجھ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں سے زنا ہوا اور یہ زنا کے نتیجے میں یہ بچی پیدا ہوئی، اور اب اس کی پرورش کا مسئلہ ہے. وہ عورت جس کو یہ بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، وہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتی، اس کے خاندان والے، گھر والے کیا کہیں گے. تو اس نے یہاں لا کر رکھ دیا اور خرچہ بھی دے دیا کہ اس کو دودھ پلانے کے لیے جو عورت کا خرچہ آئے گا، دایا کا خرچہ آئے گا، وہ 100 درہم بھی رکھ کر گئی کہ کوئی اس کو اچھا انسان اٹھا لے اور اس کی پرورش کرے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ امیر المومنین، میں اس بچی کو لے کر آ گئی اور میں نے ایک دایا کو رکھ لیا، ایک دودھ پلانے والی عورت کو رکھ لیا. میں نے اس کو 100 درہم دے دیے کہ 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہو، اس کی اچھی پرورش کرو، نگرانی کرو، اس کی حفاظت کرو. عورت کہتی ہے کہ کچھ دن گزرے، وہ دایا نے دودھ پلانا شروع کیا، تو اچانک کچھ دنوں کے بعد میرے گھر میں 4 عورتیں آئیں، 4 عورتیں آئیں، اور چاروں عورتوں نے آ کر اس بچی کو چومنا شروع کیا، اور اتنے والہانہ انداز سے، اتنی محبت سے، اتنے ممتا کے جوش میں، جیسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چاروں میں اس کی ماں کون سی ہے. حالانکہ ماں کی ایکٹنگ کرنا ویسے بھی مشکل ہے، ماں کی ایکٹنگ کرنا کسی بھی عورت کے لیے جو ماں نہ بنی ہو بہت مشکل ہے. تو وہ چاروں نے لیکن اتنے اچھے انداز میں اس کو پیار کیا، اوپر نیچے چاروں طرف سے اس بچی کو چومنا شروع کیا اور اس کو گود میں لیا اور ایسے اس کے ساتھ مظاہرہ کیا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چاروں میں اس کی ماں کون سی ہے. تو اب میں کیا کروں؟ حضرت عمر سے اس عورت نے کہا کہ اب میں کیا کروں. امیر المومنین نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ آئندہ جب وہ آئے، وہ چاروں عورتیں اور آئے گی، بار بار آئے گی، تو تم مجھے کسی ذریعے سے اطلاع بھیجنا، میں آ جاؤں گا. اب دوسری مرتبہ پھر وہ 4 عورتیں آ گئی، تو اس عورت نے خفیہ طریقے سے چھپ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ 4 عورتیں آ گئی ہیں، آپ تشریف لے آئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر میں تشریف لائے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چاروں عورتوں نے دیکھا کہ ان کا رنگ فق ہو گیا، ان کا رنگ اڑ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا ہلایا اور ارشاد فرمایا کہ جلدی سے بتاؤ چاروں میں سے اس کی ماں کون ہے، ورنہ یہ کوڑا جو ہے سب کچھ اگلوا دے گا. تو ان چاروں میں سے ایک عورت کہنے لگی کہ امیر المومنین، آپ جو یہ حرکت کر رہے ہیں، آپ جو ہمیں دھمکا رہے ہیں اور کوڑے سے ڈرا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے تو ایک مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہے. ایک مسلمان عورت کے جرم پر پردہ ڈلا ہوا ہے، آپ اس کا پردہ فاش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک مسلمان عورت کا
جرم کا، اس کے گناہ کا پردہ ہٹانا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً رک گئے اور سر جھکا کر واپس چلے گئے. سر جھکا کر واپس چلے گئے کہ ہاں یہ تو ہے، ایک مسلمان عورت کی اس سے پردہ داری ہو رہی ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کا جرم جو ہے سامنے آ رہا ہے، چھوڑو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل گئے. دیکھیں یہ ہے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنا. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کے لیے نکلے. رات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پہرا دیتے تھے، گھروں کی دیکھ بھال کرتے تھے، پورے مدینہ منورہ کے چکر لگاتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے ساتھ تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ایک ساتھ نکلے رات میں گشت کے لیے، چوکی داری، پہرے داری کے لیے. ایک گھر کے پاس پہنچے تو اس میں روشنی نظر آ رہی. ایک گھر کے پاس پہنچے تو اس میں روشنی نظر آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شک ہوا کہ اتنی رات ہو چکی ہے، آدھی سے زیادہ رات کا وقت گزر چکا ہے، اس گھر میں یہ اجالا کیوں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کود کر اس گھر میں چلے گئے. کود کر اس گھر میں چلے گئے اور وہاں کیا منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وہ شراب کا جام اس کے ہاتھ میں ہے اور سامنے ایک عورت، ایک لڑکی ناچ رہی ہے، رقاصہ، ایک ناچنے والی عورت ناچ رہی ہے اور وہ بوڑھے کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے. اور وہ بوڑھا بھی حضرت عمر کے پہچان کا، حضرت عمر کی مجلسوں میں شریک ہوا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آئے. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج سے زیادہ برا منظر نہیں دیکھا. ایک بوڑھا آدمی جو بالکل قبر کے قریب ہے، موت کے قریب ہے، یعنی جس کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، اور وہ یہ حرکت کر رہا ہے، شراب کا جام ہاتھ میں ہے اور سامنے ایک لڑکی ناچ رہی ہے. تو اس نے فوراً کہا کہ امیر المومنین ٹھیک ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، لیکن آپ سے بھی تو غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کا تجسس کیا. آپ کو روشنی نظر آئی. اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا ہے کہ تجسس مت کرو، جاسوسی، کسی کی ٹوہ میں مت لگو، ولا تجسسو. اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا ہے کہ کسی کی ٹوہ میں آپ کو اجالا نظر آیا تو آپ ڈائریکٹ گھر میں آ گئے، وہ تجسس کیا آپ نے. دوسرے آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں آ گئے، آپ سے بھی دو غلطیاں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر جھکا کر چلے گئے. بہت دنوں تک وہ بوڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں نہیں آیا. بہت دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ سر چھپا کر، منہ چھپا کر مجلس میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پہچان لیا اور لوگوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو آگے کرو، میرے پاس بھیجو اس کو. اب وہ بوڑھا بیچارہ پریشان کہ اسی لیے میں ڈر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس میں نہیں آ رہا تھا کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کے سامنے مجھے سزا نہ دے، سب کے سامنے میرا عیب بیان نہ کریں، میرا گناہ سب کے سامنے بیان نہ کریں. اسی شرم کی وجہ سے میں نہیں آ رہا تھا. آج آیا تو پھنس گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب بلا لیا، بلاتے بالکل قریب اپنے پاس بلایا، بالکل نزدیک بٹھایا اور اس کے کان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سن، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، جب سے وہ دن ہے اور آج کا دن، جس دن میں نے تجھے اس حالت میں دیکھا تھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے تیرا عیب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا ہے. حتیٰ کہ میرے ساتھ عبداللہ ابن مسعود تھے، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے اس گھر میں کیا دیکھا تھا. حضرت عمر نے اس سے یہ کہا تو اس نے حضرت عمر سے کہا آپ بھی اپنا کان قریب کیجئے. حضرت عمر نے کان اس کے قریب کیا تو اس نے کہا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے ان دو گناہوں کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا اور میں سچی توبہ کر کے حاضر ہوا. یہ ہے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنا، مسلمان کے عیب چھپانا. یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. آج کل تو ہم عیب ظاہر کرنے، عیب پھیلانے، اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں. عیب چھپانا اس کو عبادت کہا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا کہ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائیں گے. اسی لیے صحابہ کرام، اولیاء اللہ، سب کی یہی عادتیں تھیں کہ وہ عیبوں کو، مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتے تھے. ایسے ایسے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو بس پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کسی کا کوئی عیب ہاتھ میں آ جائے، کسی کی کوئی برائی نظر آ جائے، کسی کا کوئی گناہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم بس پھیلانے کے فراق میں رہتے ہیں. حالانکہ عیبوں کو چھپانا چاہیے، پردہ داری کرنی چاہیے. ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، کون پسند کرتا ہے کہ ہمارا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کتنی سخت وعید سنائی ہے، اور کیا سخت ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اے وہ منافقوں جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ جو مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اسے گھر بیٹھے رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے فرمایا کہ جو لوگ عیب پھیلاتے ہیں گویا ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، وہ منافق ہیں۔ اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کے عیب کے پیچھے مت پڑو کہ کسی کا عیب ہاتھ میں آ جائے تو میں اس کو ظاہر کروں، میں اس کو پھیلاؤں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہا کہ یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اسے گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو جعفر احمد ابن مہدی، بہت بڑے محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، اصفہان ایران کے رہنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بیوہ عورت تھی، بہت متقی پرہیزگار نیک عورت تھی، لیکن اس کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ اب وہ پوری پابند صوم و صلات، نماز کی پابند، روزے کی پابند، صبح فجر کی نماز پڑھتی، ذکر و اذکار تلاوت کرتی، سورج نکلنے تک نماز پڑھتی، پھر اس کے بعد جو ہے کام کے لیے گھر سے باہر اس کو مجبوراً نکلنا پڑتا تھا۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب مجبوراً وہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھروں میں جا کر مزدوری کرتی، کسی کے برتن دھو رہی ہے، گھروں کے کام کاج کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس مظلوم اور بے کس مجبور بیوہ عورت کے ساتھ کسی نے زیادتی کر کے اس سے زنا کر لیا۔ وہ تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اب بعض مرتبہ عورت مجبور ہوتی ہے، بے بس ہوتی ہے، مرد طاقتور ہوتا ہے، اس پر غالب آ گیا اور اس نے زبردستی زنا بالجبر کر لیا، زبردستی سے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئی، عزت والی عورت ہے، کس کو بتائے گی، کس کے سامنے جائے؟ حاکموں کے سامنے، ایسے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگوں کی کون سنتا ہے؟ وہ کسی حاکم کے پاس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ حاکموں کو تو پیسہ چاہیے، مالدار لوگ چاہیے، مالداروں کی وہ بات جلدی سنتے ہیں، غریبوں کی بیواؤں کی بات کون سنتا ہے؟ تو وہ پریشان کہ اب کیا کروں۔ کچھ دنوں کے بعد پہلے تو ایک اس کے ساتھ حادثہ یہ ہو گیا کہ زبردستی زنا ہو گیا، دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ اس زنا کا اثر یہ ہوا کہ پیٹ میں حمل ٹھہر گیا۔ اب وہ بیچاری پریشان کہ میرے خاندان والوں کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا، محلے والوں کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا، سب لوگ مجھے کتنے تانے دیں گے، مجھے کیا کیا کہیں گے، اور میری کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو اس نے سوچا کہ بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے شہر میں اصفہان میں ایک بڑے عالم ہیں ابو جعفر احمد ابن مہدی، میں ان کے پاس جاتی ہوں اور راستہ نکالتی ہوں۔ یہ عورت ان کے پاس چلی گئی اور ان کے پاس جا کر اس نے کیا کہا، ان کے پاس جا کر اس نے کہا کہ آپ تو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، میں ایک بہت مشکل میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ میں مجبور بیوہ عورت تھی، پہلے ہی بہت مجھ پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور مصیبتوں کے پہاڑ پہلے ہی مجھ پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اب ایک اور مصیبت آ گئی کہ ایک شخص نے زنا بالجبر کر لیا، زبردستی زنا ہوا اور حمل بھی ٹھہر گیا، اب میں پریشان ہوں۔ تو میں ایک آپ سے وعدہ لیتی ہوں کہ میں لوگوں میں اب جا کر محلے میں اور سب جگہ جا کر یہ کہوں گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس بچاؤ کی ایک ہی شکل ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جا کر، خاندان والوں کے سامنے جا کر کہوں گی کہ میں یہ بڑے عالم جو اپنے شہر کے ہیں ابو جعفر احمد بن مہدی، یہ جو بڑے عالم ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، میرا ان سے نکاح ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ان کا ہے، تو آپ بس خاموش رہیے، پردہ ڈال دیجئے، اللہ قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اور گھر چلی گئی۔ وہ عالم جو ہے خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھیے کیا سبحان اللہ، کیسے علماء ہوتے تھے، کیسے ان کا ظرف ہے، انہوں نے باقاعدہ اس عورت کو خرچ بھیجنا شروع کر دیا۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد ہر مہینے وہ اس کو 2 دینار بھیجتے تھے بچے کی پرورش کے لیے۔ بیوہ عورت ہے، وہ کہاں سے لائے گی، تو 2 دینار، 2 سونے کے سکے اس کو بھیجا کرتے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا شہر میں کہ فلاں عورت کو بچہ پیدا ہوا اور اس عورت کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس عالم کی بیوی ہوں، تو سب لوگ ان کے پاس آ گئے
خوشخبری سنانے کے لیے کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے، مبارکباد دینے کے لیے پورا شہر جمع ہو گیا. انہوں نے خاموشی سے سب کی مبارکباد قبول کی، شکریہ ادا کیا اور سب کو روانہ کر دیا. کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مسئلہ کیا ہے. 2 سال گزر گئے، بچہ 2 سال کا ہوا، 2 سال کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا. اب سارے شہر والے آ رہے ہیں ان کے پاس اور ان کی تعزیت کر رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے پھر بھی پردہ نہیں کھولا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں میرے بچے کا انتقال ہو گیا. سب تعزیت کر کے تسلی دے کر چلے گئے. اب کچھ دنوں کے بعد وہ عورت آئی اور اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی وجہ سے میں بہت بڑی ذلت اور رسوائی سے بچ گئی ہوں، ورنہ پتہ نہیں یہ معاشرہ، یہ خاندان والے میرا کیا حال کرتے اور مجھے پتہ نہیں مارتے اور سنسار کرتے اور یہاں سے ذلیل کر کے نکالتے، مجھ پر کتنی مصیبتیں ٹوٹ جاتی. لیکن آپ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کیا ہے کہ مسلمان کی پردہ پوشی کرنی ہے، تو اس کی وجہ سے میں بچ گئی ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس عورت نے سارے پیسے واپس دیے کہ آپ جو ہر مہینے 2 دینار بھیجتے رہے تو میں نے محفوظ رکھے تھے، میں اپنے پاس سے اپنے بچے کی پرورش کرتی رہی، یہ پیسے آپ کو واپس ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے لیے بھیجے تھے، وہ پیسے رہنے دو. خیر ایسے لوگ گزرے ہیں جو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں. تو یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ مسلمانوں کے عیبوں کو چھپایا جائے، مسلمانوں کے عیبوں پر پردے ڈالے جائیں، نہ کہ ان کے عیبوں کو اچھالا جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد